أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفیع المذنبین رحمة للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین. ایک صلوات پڑھ کر اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی سورہ قل اللہ کی تلاوت کر کے عابد علی، رمضان علی بھوجانی ان کے لیے ایصال کریں. گزشتہ مرتبہ جب مجلس ہوئی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ کبھی اور موقع ملا تو جو قرآن مصیبتوں کا فلسفہ بیان کرتا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے، مصیبتیں تو انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، آتی ہی رہتی ہیں، اور انہی مصیبتوں سے انسان بچنے کے لیے یا اسے دور رکھنے کے لیے کئی ایک عمل انجام دیتا ہے، جیسے دعائیں کرتا ہے، کسی بارگاہ میں وزٹ کرتا ہے، کئی ایک چیزیں اس کے ذہن میں جو بھی آتا ہے اور جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن سے ہم جانیں گے کہ کیا یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں یا کیا اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں اس سے ہمیں نہیں جانا ہے. جب مصیبت آتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی ایک لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، یہ اس لیے ہوا، یہ اس لیے ہوا، یہ. لیکن ایسی ادھر سے ادھر کی باتیں نہیں، بلکہ قرآن سے ہم پوچھیں گے اور قرآن سے ہم جانیں گے، قرآن کے آیتوں سے ہم جانیں گے کہ یہ جو مصیبتیں جو انسان پر آتی ہیں وہ کس لیے آتی ہیں اور اس کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے. اس پر بھی ہم بحث کریں گے انشاءاللہ. صرف آدھا گھنٹہ آپ کا لوں گا انشاءاللہ، 20-25 منٹ. ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد. قرآن کے اندر ہمیں 2 طرح کی مصیبتوں کا ذکر ملتا ہے. ایک مصیبت کا جو قسم ہے اس کے متعلق جو آیت آئی ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ حدید کی 22ویں آیت کیا کہتی ہے؟ ما اصاب مصیبت فی الارض، زمین پر کوئی مصیبت نہیں آتی، ولا فی انفسکم، اور نہ اپنے یعنی تمہارے اندر مصیبت آتی ہے، یعنی جانوں کی مصیبت، اپنے اندر جو مصیبت آتی ہے یا زمین پر مصیبت آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یعنی وہ پہلے ہی کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. زمین پر کوئی مصیبت آتی ہے یا ہمارے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، ایک قسم کی مصیبت ہے یہ جو پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے، جو اللہ نے پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس زمین پر، اس خطے پر، اس کنٹری میں یا اس اسٹیٹ میں، اس جگہ پر یہ مصیبتیں آئیں گی. اور پھر انسان کے اندر یہ مصیبتیں آئیں گی، یہ لکھا ہوا ہے.
میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیے قرآن کی آیت آپ ترجمہ دیکھ لیجئے، ما اصابہ من مصیبت، کوئی ما جو ہوتا ہے نہیں کے لیے آتا ہے، ما مطلب عربی میں نہیں، ما اصابہ کوئی مصیبت نہیں، اصابہ بمصیبت کوئی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت نہیں، فی الارض زمین پر، ولا فی انفسکم یا نہیں تو پھر آپ اپنے جانوں کے اندر، الا فی کتاب قبل ان نبرأھا، اس کو ہم کتاب میں لکھ چکے ہیں پہلے ہی، وہ آنے سے پہلے۔ سوچنے میں بہت عجیب سا لگتا ہے کہ ایسے کیسے ہوگا۔ مان لو کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کس کی غلطی ہے، کیا ہو رہا ہے، ہاں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بیچ میں آیا، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اگر یہ نہیں آتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایسا اس کا بیچ میں آنا اور ایسا ایکسیڈنٹ ہونا، یہ کتاب میں پہلے ہی کیسے لکھا ہوگا؟ لیکن اللہ آگے کہتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ مت سمجھو کہ ہمارے لیے کوئی ڈیفیکلٹ چیز ہے، یہ ہمارے لیے آسان ہے، لکھ بھی دینا آسان ہے اور انجام دے بھی دینا یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ یہ ایک طرح کی مصیبت ہو گئی جو فکسڈ ہے، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بعد میں یہ بھی بات آتی ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک طرح کی مصیبت ہے۔ دوسری طرح کی کون سی مصیبت ہے؟ اس کے متعلق کیا آیت ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ شورى کی 30 آیت، 30ویں آیت کہتی ہے وما اصابکم من مصیبت، الفاظ وہی ہیں، قرآن کے الفاظ وہی ہیں، ما اصابہ نہیں ہے کوئی مصیبت، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر یہ تمہارے ہی ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات، اس میں تضاد پیدا ہو رہا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ کیا تضاد پہ رہا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اگر لکھی ہوئی ہوئے تو آنا ہی ہے، پھر اس میں انسان کی کیا غلطی ہے؟ لیکن ایسا نہیں عزیزان گرامی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت، نہیں کوئی مصیبت آتی مگر فبما اصابت بما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، یعنی تمہارے کرنی ہے، تمہارے کام کا انجام ہے، تم نے جو عمل انجام دیا ہے، تم نے جو گناہ کیے ہیں، تم نے جو غلطیاں کی ہیں، یہ ہمارے کاموں کا انجام ہوتا ہے۔ بہت سی مصیبتیں، تو یہاں پتہ چلا کہ دو طرح کی مصیبتیں ہیں۔ ایک مصیبت ہے جو اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا اور اس کو بدلا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ایک مصیبت ایسی ہے جو دوسری وہاں بیان کیا جا رہا ہے، وہ ٹل بھی سکتی ہے، وہ آتے بچ بھی سکتی ہے، وہ نہیں بھی آ سکتی، تو یہ ایک الگ مصیبت ہے۔ چلو ان کے بارے میں اور تھوڑا تفسیر کر لیں، پر اس سے پہلے ایک مرتبہ صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا ڈیفائن کریں گے، تھوڑا آسان کریں گے ان باتوں کو، یہ دونوں باتوں کو جو میں نے بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے گراں گزر رہی ہوں، لیکن اس کو تھوڑا سا میں آسان کرنے کے لیے کہ جو پہلی مصیبت کے متعلق میں نے بیان کیا ہے کہ جو لکھ دی گئی ہے کتاب میں اور اللہ کے لیے یہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، آسان ہے، اس کے بارے میں قرآن ایک دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ بقرہ 155 آیت میں وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اللہ تمہیں آزمائے گا، مصیبتیں دے کر آزمائے گا، تکلیفیں دے کر آزمائے گا، اسے ٹالا نہیں جا سکے گا، یہ لکھ دی گئی ہیں۔ کس طرح آزمائے گا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے تمہیں آزمائے گا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کئی ایک اچھے کام ہم کرنے کی سوچتے ہیں لیکن خوف ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ایک جگہ قرآن کے اندر آیا ہے، آیت میرے پاس ابھی نہیں ہے، ترجمہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ
بہت سے لوگ خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ نے، شیطان نے ان کو یہ خوف دلایا کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے، لیکن اسی تنگ دستی کی خوف سے انسان خرچ نہیں کرتا۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم کو آزمائے گا اللہ خوف سے۔ بہت طرح کا خوف ہے، ابھی اسی پر بات کرنا نہیں ہے مجھے کہ خوف کتنی طرح کا ہوتا ہے، لیکن خوف سے، ڈر سے اللہ آزمائے گا۔ کئی بار ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک خوف ایسا پیدا ہوتا ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں یا دنیا سے مدد مانگنے کے لیے چلتے ہیں۔ ایک ایسا ہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت ہی عابد، زہد، زاہد، پرہیزگار، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ وہ ایک ظالم بادشاہ ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ مشہور فرعون، اس کی بات نہیں ہے، دوسرا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے پاس وہ عابد، وہ زاہد، وہ نیک انسان مدد مانگنے کے لیے جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور وہ بادشاہ اس کی مدد کر بھی دیتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد یہ دونوں کا انتقال ہوتا ہے، یعنی یہ بھی مر جاتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے، لگ بھگ اسی ایام یا اسی دن میں شاید۔ لوگ اس کے جنازے کو، یعنی جو ظالم بادشاہ ہے، اس کے جنازے کو بہت ہی احترام سے، بہت ہی عزت سے اس کی قبرگاہ بنا کر اس کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں، اس کے عیال کو پرسہ دیتے ہیں، گریہ ہوتا ہے، دکانیں بند رہتی ہیں، یہ ظالم بادشاہ کے متعلق۔ اور اسی وقت جو عابد مرا ہے اس کی لاش اس کے گھر میں سڑی رہتی ہے، کیونکہ سب لوگ یہاں بزی ہیں اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا کر التجا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اب تو جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ بتا یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک طرف تو تیرا بندہ ہے، عابد ہے، زاہد ہے، پرہیزگار ہے، اس کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی لاش گھر میں پڑی رہتی ہے، لیکن جہاں ایک ظالم بادشاہ مرتا ہے تو لوگ اس کے احترام میں آگے آتے ہیں۔ تو اللہ کے طرف سے جواب آیا کہ اس عابد، یہ جو عابد ہے وہ جنتی ہے، یہ عابد ہے وہ جنتی ہے، لیکن ایک اس نے ایسا کام کیا جو ہمیں پسند نہیں تھا، اسی گناہ کا یا اسی ناراضگی کو ہم اس کی سزا دنیا میں ہی دینا چاہتے تھے، اس لیے اس کا وہاں پر عزت نہیں ہوا، اور اب اس کا وہاں پر وہ جو کیا ہے اس نے دھل گیا ہے، اب وہ سیدھے جنت چلا جائے گا۔ لیکن جہاں ظالم بادشاہ ہے اس نے اس کی مدد کی تھی، اس نے بھی ایک نیک کام کیا تھا، لیکن وہ جنتی نہیں تھا، تو اس کی جزا بھی ہم اسے دنیا میں دینا چاہتے تھے، اسی لیے اس کو اس کے جنازے کا احترام ہوا، تو اس کی جزا بھی یہاں اس کو مل گئی۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ تو دیکھا آپ نے کہ کئی ایک ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ مصیبت دیتا بھی اللہ ہے، تو وہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں ایک، اگر ہم سمجھیں گے تو یا تو وہ آزمائش کے لیے ہوتی ہے، اور آزمائش ہوتی ہے تو انسان اگر اس میں پاس ہوتا ہے تو اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ اب ایسی مصیبتوں میں کیا کرنا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ مصیبت آتی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہو اور اس کو سیدھے راہ پر لانا چاہتا ہو اور اس کو ایک صحیح راہ دکھانا چاہتا ہو، اس لیے اس پر مصیبت آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ آج کل دیکھیے ایک ایسی بھی مصیبت آ رہی ہے، ایک بیماری ہے
بہت عجیب لگا مجھے بھی پڑھ کر. وہ ایسا کوئی نئی بیماری نہیں ہے جس کو الزائمر کہتے ہیں. الزائمر میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایج کے بعد انسان بھولنا شروع کرتا ہے, اس کو یاد بھی نہیں رہتا. ایک دفعہ ایسا تھا کہ وہ بہت بڑے بڑے کام کرتا تھا, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بھول رہا ہے. سامنے جب کوئی آتا ہے پہچان والا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہا, اس کو تک وہ پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے کہ یہ کون ہے. ایسی کیوں آ رہی ہے, ایسی بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ تو وہ بھی بیماری کے بارے میں جب میں نے تحقیق کی, جب ریسرچ کیا, تو ایک آیت مجھے ملی. آیت نمبر ہے سورہ حشر کی 19 آیت. آیت کہتی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو اللہ بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود اس کو ہی بھلا دیتا ہے. یعنی اس کو, وہ خود کون ہے اس کو یاد نہیں. اس کا وقت ایک ایسا آتا ہے کہ اس کو خود معلوم نہیں رہتا کہ وہ کون ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ وہ پوری زندگی اللہ کو بھلا چکا تھا. اللہ کون ہے اس کو بھی یاد نہیں کرتا تھا, نہ اللہ کی طرف بڑھتا تھا, شاید نمازیں نہیں پڑھتا تھا, روزے نہیں رکھتا تھا, دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو پوری زندگی بھلا دیتے ہیں. تو یہ ایک طرح کی مصیبت جو ہم نے بیان کی. آگے بڑھتا ہوں میں تاکہ اس کو ختم کیا جائے جلدی سے. اسی لیے دیکھیے ہم دعا میں بھی جو دعائے کمل پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں کہ اللہم اغفر للذنوب التی تحت کل شیء. ترجمہ اس کا پڑھنا چاہیے اللہم اغفر للذنوب التی تنزل النقام. اے اللہ ان گناہوں کو معاف کر جو عذاب لاتے ہیں. دیکھیے اس میں جو ڈیفینیشن دیا ہے اس دعا میں وہ الگ الگ ہے. کچھ کو کہا ہے کہ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر جو میری آبرو چھین لیتے ہیں. اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر جو میرے لیے بلا نازل کرتے ہیں. میرے وہ گناہ معاف کر جو میرے نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. اور آگے ہے اللہم اغفر ذنوب التی تغیر النعم, جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں ایسے گناہوں کو معاف کر. اور کہا اللہم اغفر للذنوب التی تحبس الدعاء, کچھ ایسے گناہ ہیں جو دعاؤں کو اللہ تک مستجاب ہونے دیتے ہی نہیں, اللہ تک جانے دیتے ہی نہیں. اگر تم مظلوم کی مدد نہیں کرو گے, ظالم سے نہیں لڑو گے, تو اللہ تم پر ایسا ظالم مسلط کرے گا, پھر تم دعائیں مانگتے رہو گے اور مستجاب نہیں ہوگی. یہ ہم جانتے ہیں. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہم اغفر للذنوب التی تحبس الدعاء. اب یہ کون سے گناہ ہے؟ یہ وہی گناہ ہے کہ ہم مظلوم کی مدد نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ یہ دعا میں جو بھی لکھا ہے اس کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا. امام سجاد علیہ السلام نے ایک کتاب ہے وسائل الشیعہ بول کے, اس میں پورا ڈیفینیشن دیا ہے کہ کون سے گناہ ہیں جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں, کون سے. ایک مرتبہ اگر کوئی آگے ہمیں ایسا پڑھنے کا موقع ملا تو وہ گناہ ہم ڈیفائن کریں گے. کون سے گناہ ایسے ہیں جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں, کون سے گناہ ایسے ہیں جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتے ہیں, کون سے گناہ ایسے ہیں جو بارش ہونے سے روکتے ہیں, کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے زمین پر بلا آتی ہے. تو انشاءاللہ کبھی وہ بھی بات کریں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تھوڑا سا کنکلوژن کر دوں میں تو ہم نے دیکھا کہ دو طرح کی مصیبتیں انسان کے اوپر اور زمین کے اوپر آتی ہیں. ایک مصیبت وہ ہے کہ جو اللہ نے فکس کر دی ہے, جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, وہ تو لکھ دیا ہے تو لکھ دیا ہے اور وہ ہو کر رہے گا اور وہ اللہ کے لیے آسان ہے. ایک مصیبت وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے, انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے
انسان کی کرنیوں کی وجہ سے، انسان کے اعمال کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ سورہ دعائے عہد میں بھی صبح ہم پڑھتے ہیں، اگر آپ جانتے رہیں گے، بما کسبت ایدی الناس، یہ جو مصیبتیں آئی ہیں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا کہ دو طرح کی مصیبتیں ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مصیبتیں تو ٹھیک ہے آتی ہیں، آزمائش کے لیے آتی ہیں، یا گناہ معاف کرنے کے لیے آتی ہیں، یا ہر کسی کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن ایسے میں ہم کو کرنا کیا چاہیے اور انسان کرتا کیا ہے، اس کو بھی ہم آیتوں سے سمجھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ سورہ زمر کی 49 آیت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب ہم کوئی مصیبت انسان کو دیتے ہیں وہ پکارتا ہے، ہم کو پکارتا ہے، اے اللہ یہ تو نے کیا کیا، کیا میں ہی ملا تھا، یہ مصیبت میرے پر ہی کیوں آئی، جو بھی ہے۔ اذا مس الانسان، جب مس یعنی چھونا، جب انسان کو مصیبت چھو دے جاتی ہے یعنی اس کو لگتی ہے، مصیبت آتی ہے، ضرٌ یعنی وہی مصیبت، دعانا وہ ہم کو پکارتا ہے، ثم اذا خولناه نعمة منا قال انا اوتیت علی علم، لیکن اگر اس مصیبت کو ہم اس کو دور کر دیتے ہیں اور اسی مصیبت کو نعمت میں بدل دیتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ فخر کرنے لگتا ہے، غروری کرنے لگتا ہے، گھمنڈی کرنے لگتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ جو اچھائی آئی ہے وہ میری وجہ سے آئی ہے، میں نے جو کمایا ہے میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے، میرے علم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، میری جد و جہد کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی میں کرتا ہے اس میں۔ جبکہ اللہ کیا کہتا ہے کہ انما اوتیت علی علم بل ہی فتنۃ، نہیں وہ تمہاری کمائی نہیں ہے، وہ تمہاری محنت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تمہارے لیے آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے۔ اس طریقے سے اگر ہم آیتوں کو سمجھیں گے تو ہم مصیبتیں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ ایک اور آیت کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کرتے ہیں ہم لوگ، اس کے اوپر صرف جلدی سے پڑھتا ہوں میں، کیونکہ اس کے اوپر تبصرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف 20-25 منٹ میں مجھے ختم کرنا ہے۔ سورہ فجر میں اللہ 49 سورہ فجر چھوٹا سورہ ہے، عید کے دن وغیرہ پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ أَكْرَمَنِ، جب انسان کو ہم کسی چیز میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی اچھی چیز میں، جیسے نعمت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ نے مجھے دیا ہے، صحیح ہے، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن جیسے ہی وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جیسے ہی اس کو پر تھوڑی سی مصیبتیں پر ڈال دیتے ہیں، جیسے ہی اس کو اس کے عیش کو، اس کے مال کو فقر سے بدل دیتے ہیں، اس کی صحت کو بیماری سے بدل دیتے ہیں، تو کیا کر دیتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي، کہتا ہے کہ یہ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، یہ رب نے میرے کو اہانت کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے بے بس کر دیا۔ یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر دیکھیں گے اور جب مصیبت آتی ہے تو لوگوں کی باتیں سنیں گے تو وہ یہ وہی باتیں ہیں جو قرآن ہم کو فرما رہا ہے کہ ایسا ایسا کہتے ہیں، ایسا ایسا کرتے ہیں لوگ، اور آپ اس کو پھر کمپیئر کر کے دیکھیں، اس کو ملا کر دیکھیں تو یہی وہی باتیں ہیں۔ لیکن ہم کو کیا کرنا چاہیے اس پر ابھی بات ہو کے آخری بات ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ چاہے وہ مصیبت ہو جو اللہ نے لکھ دی ہو، یا وہ مصیبتیں ہوں جو ہمارے ہاتھوں نے کمائی ہو، تو 4 چیزیں کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ان کے متعلق، چاروں کے متعلق ایک ایک آیت پڑھوں گا بہت جلدی سے اور ختم کروں گا بات کو۔ پہلے بات تو انسان کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔
یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے اس کو، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ سے اس کو ڈرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی 29 آیت، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ڈرنا چاہیے، اور اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرق کرنے والا بنا دے گا، تم سمجھو گے کہ کس لیے مصیبت آئی ہے، اچھائی اور برائی، حق و باطل، دن اور رات، اس میں فرق کرنے والا تم کو بنا دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے خطاؤں کو بخش دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں تمہارے بڑے گناہوں کو معاف کرے گا، چھوٹے گناہوں کو معاف کرے گا، صرف تقوی اختیار کرنے سے۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو ہم کو پہلا کام کرنا چاہیے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا استغفار، دوسرا کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے۔ والذین، سورہ آل عمران 135، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب لوگ گناہ کرتے ہیں، اب یہ دوسرے گناہ کی بات ہو رہی ہے، جب اپنے لوگ گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، وہی گناہ کرنا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کرنا ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے پاس گناہ سرزد ہوا وہ فوراً اللہ سے دعا کر کے اللہ سے معافی چاہتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، نماز شب میں روتے ہیں کہ ایسے ایسے میرے سے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تو معاف کر۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ تو میرے سوا اور کون ہے تمہارے گناہ معاف کرنے والا، تمہارے گناہ معاف کرنے والا میں ہی ہوں، لہذا تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَلَمْ يَصْبِرْ وَلَمْ يُصِرُّ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو دیکھا اپنے پہلے ہم کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، دوسرا کام ہم کو استغفار کرنا چاہیے۔ 4 چیزیں بتا رہا ہوں، 4 چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے، اور ایک دم جو بھی مصیبت ہوگی انشاءاللہ اللہ دفع کر دے گا، اور جب آئے گی بھی مصیبت تو تم کو پتہ چلے گا یہ کون سی مصیبت ہے اور اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تیسرا، شکر ادا کرنا چاہیے۔ مصیبت میں بھی جو اہل بیت تھے وہ شکر ادا کرتے تھے، مصیبت آتی تھی شکر ادا کرتے تھے۔ کربلا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی لاشا آتا تھا، امام حسین علیہ السلام شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے، بس تم شکر کرو۔ اور شکر کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں، اب وہ پڑھ نہیں لیا ہوں میں، بس ایک آیت آپ کے لیے کافی ہے۔ شکر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور آخری کام سب سے امپورٹنٹ، جب مصیبت آتی ہے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم نے جو آیت پڑھی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ صبر کرو، ہم مصیبت دیں گے تم کو لیکن تم صبر کرو، اس پر اور اجر دیں گے اور ایک اچھا مقام عطا کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک آخری بات جو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھی تھی، یہ حدیث قدسی، یہاں بھی یہ کچھ جو حدیث ہے وہ ایک دم فٹ بیٹھتی ہے، اس لیے اس کو ایک آخری بار پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي، جو میرے قضا و قدر سے راضی نہیں، جو میں نے جو کچھ اس کو عطا کیا ہے اگر اس سے وہ راضی نہیں، جو بھی مصیبتیں دی ہیں میں نے اس سے اگر وہ راضی نہیں، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِي، اور اگر میرے بلاؤں سے وہ صبر نہیں کر سکتا، وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَىٰ نِعَمَائِي، اور میرے نعمتوں پر وہ شکر نہیں کرتا، وَلَمْ يَقْنَعْ بِعَطَائِي، اور میرے جو دیے ہوئے اس پر قناعت نہیں کرتا، فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، تو جا کر میرے سوا کوئی اور رب ڈھونڈے۔ اگر تو مجھے رب جانتا ہے
تو میں تو مصیبتیں دوں گا، کیونکہ یہ لکھنے والی چیز ہے، لوح محفوظ میں ہے، تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ اگر تو مجھے رب چاہتا ہے، ہو سکتا ہے میں تیرے رزق میں کمی کروں، صبر کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے میں تیری اولاد چھین لوں، تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ صبر یہ جو مصیبتیں آتی ہیں صرف جو گناہ گار ہیں ان کے پر ہی آتی ہیں، انبیاء پر بھی آتی ہیں، اولیاء بھی آتی ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ ان کے درجات اور بلند کرتا ہے۔ لیکن گناہ گار انسان کے اوپر آتی ہیں تو اللہ پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پھر کہتا ہے کہ ربًا سوائے ولم یخرج ولیخرج من تحت السماء، تو تجھے چاہیے کہ کوئی رب دوسرا ڈھونڈے اور میرے زمین کے نیچے سے چلا جائے۔ کہاں جائے گا بندہ؟ نہیں جا سکتا، کیونکہ زمین ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ تو اب اللہ کے جو مصیبتیں ہیں اس پر ہم کو چاہیے کہ پہلے تقوی اختیار کریں، پھر صبر ہے، شکر ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، استغفار ہے۔ بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ استغفار تمہارا کام آئے گا وہ گناہوں پر جو اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے کمایا ہے، اس لیے عطا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اسی طریقے سے جو اہل بیت تھے وہ مصیبتوں کو مصیبت نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں، بولتا قرآن ہے سب اہل بیت، ان سے اچھا قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی صبر کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام پر بھی کوئی بھی مصیبت آئی تھی، کیونکہ بتایا تھا میں نے کہ کیا کیا مصیبتیں امام حسین علیہ السلام نے، جو پہلے تو مدینہ چھوڑنا ہی بہت بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، لیکن ان سب پر وہ راضی رہے، یہاں تک کہ کئی ایک لوگوں نے بتایا، ان کے چاہنے والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، کہ اب اس سے آگے مت بڑھنا، مکے سے آگے مت جانا، کیونکہ مکے میں جو ہے وہ امان کی جگہ ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو امام جانتے تھے وہ دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے۔ امام کیا جانتے تھے؟ امام جانتے تھے کہ وہاں بھی ان کو مارنے کا پلاننگ ہو رہا ہے، اس لیے نکل گئے، یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے، ایک ایک انصار کی قربانی پیش کی، پھر آخر میں خود میدان کارزار میں آئے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا تھا، ایک روایت، صرف ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ یہاں مدینے میں ام المومنین ام سلمہ کی گریے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو خدا نے فرمایا، اے ام المومنین، دیکھو میں نے تمہیں ایک شیشی میں خاک دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے گی تو تم سمجھ لینا کہ میرا حسین قتل کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، میں پریشان ہو کر اٹھی اور ایک مرتبہ اس شیشی کی طرف دوڑی، دیکھا کہ وہ خون، وہ شیشی جو خاک رکھی تھی، خاک خون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ام المومنین گریا کرتی ہیں، ہائے میرا حسین کل قتل کر دیا گیا، ہائے میرا حسین مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیارۃ الذین ظلموا انفسهم کائنین ینفعون۔ اے اللہ، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ ہے اولیاء و اوصیاء و انبیاء کا، جو ہم نے قریب سا ذکر کیا ہے، ہم سے تیری بارگاہ میں قبول فرما، مومن کے خلوص کو قبول فرما، جو بھی بیمار ہیں جو شفا یاب عطا کرنا، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا کرنا، جو کسی اور مصیبت میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو تیرے فضل کرم سے ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔
اے اللہ مومنین جہاں بھی ہیں اور جدھر بھی ہیں ان کو آفات سے بچا، ان کو مصیبتوں سے بچا ہے۔ ابھی جو حادثہ ہوا ہے ابراہیم دیکھ سکتے ہیں، اے اللہ ان کی روح کو تیری بارگاہ میں جگائے، ایک اچھی جگہ فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اور اگر کوئی یہ سازش ہے تو ان کے دشمن کو اس کو نابود فرما، اور جو مرحومین ہیں سامنے کے مرحومین ہیں ان کو بھی تیرے بارگاہ میں جگہ عطا فرما، اور خصوصاً بالخصوص عابدہ کے رمضان علی بولانی جو ابھی ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر، کبیرہ گناہوں کے معاف کر، اور ان کو تیری بارگاہ میں اچھی جگہ عطا فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ پڑھ کر